اب بلا کسی تاخیر کے، بلا کسی تمہید کے، ملک ہندوستان کی ایک عظیم المرتبت اور بے باک شخصیت، جس کی تاریخ کے لیے ہم جیسے لوگ نہیں بلکہ بڑے بڑے لوگ جس کی تاریخ کے انتظار میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ مولانا عیسیٰ خان کاشفی کے توسط سے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی تاریخ ہمیں میسر آئی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام تحریک علماء ہند کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، اور اس اجلاس عام کی صدارت فرما رہے ہیں ہمارے علاقے کی آن بان شان مولانا تجمل احمد خان ملی دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کے اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں علاقہ مراٹھواڑہ کی عظیم المرتبت اور مشہور و معروف اور خدمتگار شخصیت مشفق و کرم فرما حضرت مولانا مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی دامت برکاتہم۔ کنوینر اجلاس مسجد حاضہ یعنی مکہ مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی مصدق صاحب اشاعتی، ضلع صدر تحریک علماء ہند پربھنی۔ آئیے اب بلا کسی تاخیر کے ہم ایسے خطیب کو آپ کے حوالے اور آپ کو اس خطیب کے حوالے کرنے جا رہے ہیں کہ جو ڈنکی کی چوٹ پر بولتا ہے، جو جہاں لوگ بولنے کے لیے کتراتے ہیں، جہاں زبانیں خاموش ہوتی ہیں، جہاں لب حرکت نہیں کرتے، ایسے وقت میں اگر کوئی مظلوم کی آواز بن کر کھڑا ہوتا ہے، اس شخص کا نام مفتی ہارون ندوی ہے۔ مفتی ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم کی خطابت کا جلوہ پورے ملک میں ہے، کبھی بہار میں، کبھی گجرات میں، کبھی مہاراشٹر میں، ملک کے طول و عرض میں حضرت مفتی صاحب کے خطابت کے چرچے ہیں، اور یہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم باطل کے اور حکومتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں بلکہ ان کے سینے پر چڑھ کر بولنے کا ہنر جانتے ہیں کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی خنجر، کبھی نیزہ، کبھی تلوار بن جائے، خطابت کی گل فشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے۔ آئیے شعر کے ساتھ استقبال کریں ہمارے مہمان مکرم، بے باک مقرر، بے خوف صحافی حضرت مولانا مفتی محمد ہارون صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبده، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا. کہو زور سے انشاءاللہ. خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. کہو انشاءاللہ. یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. کھڑا ہی کر دو اس کو, مجھے جم نہیں رہا, اس کرسی پر جم نہیں رہا. بہت ہی قابل صد احترام علماء کرام, آج کی اس بہت ہی مقدس بڑی بابرکت اور بڑی پوتر سبھا کے ادھیکش صدر محترم مولانا تجمل احمد خان صاحب ملی, میرے دوست, میرے کلاس کے ساتھی, جن کی قیادت میں آج کا یہ جلسہ جاری ہے, مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی, قاری عبدالرشید صاحب, حضرت مولانا عیسیٰ خان صاحب کاشفی, جن کی دعوت پر میں یہاں تک پہنچا, مفتی مصدق صاحب,
ایسے ہی حضرت مولانا مفتی عبدالحنان صاحب ملی، حضرت مولانا زکریا تابش ملی، مفتی اطہر صاحب، مولانا سراج الدین ندوی صاحب جو میری اپنی برادری کے ہے، یعنی پترکار بھی ہے، صحافی بھی ہے، اور بڑی خوبصورت آج کے اس اجلاس کی جو نظامت فرما رہے تھے مولانا انیس خان صاحب، ایسے ہی مفتی سید عثمان ملی صاحب، اور بھی ہو سکتا ہے بڑی تعداد علماء کرام کی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر جوانوں کا مجمع ہے، اور بہت ہی قابل صد احترام میرے بزرگوں اور دوستوں، تحریک علماء ہند، تحریک علماء ہند جن کے بینر تلے آج کا یہ اجلاس سجا ہے، میں ان تمام علماء کرام کو، مفتی مصدق صاحب کو اور تحریک علماء ہند کے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھو تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے گا، پیارے بچوں، بیٹا ہم لوگ تقریر یاد کر کے نہیں آتے یار، بھول جائیں گے اگر تم گڑبڑ کریں گے، تم بول نہیں پائیں گے۔ وہ پہلے جمعرات کو یاد کرتے تھے تقریر۔ چلیے آئیے، آج کا یہ جو اجلاس آپ لوگوں نے سجایا ہے، میرا خیال اصلاح معاشرہ، ملک کے موجودہ حالات اور خاص طور سے عالمی حالات اور فلسطین کے حالات پر میں کھل کر انشاءاللہ بات کروں گا، اور کھل کر اس لیے بات کروں گا کیونکہ پیچھے دو عظیم شخصیات موجود ہیں جن کا پورا سپورٹ ہے، پوری تائید ہے، مفتی مرزا کلیم بیگ صاحب ندوی اور مولانا تجمل خان صاحب ملی۔ پیارے دوستو، میں نے جس شعر سے اپنی بات کو شروع کیا وہ شعر یہ تھا کہ خون مظلوم، مولانا تجمل صاحب، وہ شعر یہ تھا کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، کہو زور سے پورا مجمع آخر تک انشاءاللہ، خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا اور ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ہے نا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، کہو انشاءاللہ، ذرا علماء زور سے بولے انشاءاللہ، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور یہ ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور، بولو زور سے، موسیٰ بھی ضرور، اگر نیتنیاہو فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور، زور سے بولو، اگر نیتنیاہو فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اگر جو بائیڈن فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اور اپنا باولا بھی اگر فرعون ہے تو موسیٰ بھی ضرور، ارے بولو، اگر اپنا باولا بھی اگر فرعون بن رہا ہے تو موسیٰ بھی ضرور، زور سے بولو، ضرور آئے۔ بہت زبردست آپ نے میرے بھی حوصلے کو بڑھایا، کیونکہ میں تو تھکا ہوا ہوں، آپ کو یہ خبر نہیں ہے کہ میں کتنے ہزار کلومیٹر سے چل کر آ رہا ہوں، اور آج تو جنتور میں ایسے پہنچا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے غزہ اور فلسطین کی بارڈر پار کرتے ہوئے یہاں پر آیا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟
دیکھو پیارو، دو تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، انہی آیتوں پر میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ایک آیت جو اکثر آپ علماء کرام کی زبان سے سنا کرتے ہیں، اس آیت سے میں اپنی بات شروع کروں گا، کیونکہ بہت بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، جوانوں کی تعداد ہے، بچوں کی تعداد ہے۔ آج بچے بھی دین کی بات سنیں گے، ورنہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ اسکول میں ہم ان پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب لاکھوں روپے ان بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، اسکول پڑھا رہے ہیں، لیکن اسکول میں یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کو دین نہیں مل رہا ہے، ان کو اسلام نہیں مل رہا ہے، ان کو قرآن کی بنیادی تعلیم نہیں مل رہی، ان کو دین کی بنیادی تعلیم نہیں مل رہی۔ اسکولوں میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو یہ بچے خود ابھی آپ کے سامنے بولیں گے۔ پیارے بچوں، اے فار، زور سے اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ۔ کیٹ یعنی، زور سے، کیٹ یعنی بلی، ڈاگ یعنی کتا، کتے بلیاں پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا بولنا عیسیٰ صاحب، عبدالرشید صاحب؟ دیکھو پھر بولے گی، سی فار کیٹ، کیٹ یعنی بلی، ڈی فار ڈاگ، ڈاگ یعنی ہاں۔ اس لیے دوستو قرآن مقدس کی ان بچوں کو دیکھ کر مولانا وہ آیت جو اکثر ہم سنتے ہیں وہ آیت مجھے یاد آئی۔ اب دیکھو بچوں، پیارے بچوں، اب ایک دم خاموشی میں سننا، بڑے میں موڈ کے اندر آپ کے ساتھ بات کروں گا، جیسا آپ کا اخلاص ہوگا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ کے پاکیزہ مشن میں یہ جملہ ہم اپنے بڑوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ جیسا آپ کا اخلاص ہوگا اللہ ویسا بولنے والے سے بلوائے۔ یہ ہمارے بڑے جملہ کہتے ہیں نا۔ تو اب دیکھیں قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھا، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ بڑے پیار سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اللہ یہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، بچاؤ اپنے آپ کو۔ اللہ بڑے پیار سے آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے کہتا ہے، مردوں سے کہتا ہے، عورتوں سے کہتا ہے، جوانوں سے کہتا ہے، بچوں سے کہتا ہے، ذمہ داروں سے کہتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر بار والوں کو، نارا، اللہ کہتا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ او یارو، بڑی خطرناک آگ ہے۔ اللہ کہتا ہے مردوں سے بھی اللہ کہتا ہے، عورتوں سے بھی اللہ کہتا ہے، ماں سے بھی اللہ کہتا ہے، باپ سے بھی اللہ کہتا ہے، اور یہ تمام جوانوں سے اللہ یہ کہتا ہے۔ اور میرے پیارے معصوم بچوں سنو، اللہ پوتر قرآن میں، اس مقدس کتاب میں آپ سے، ہم سے سب سے بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اے ایمان والو، اگر اولاد سے محبت کرتے ہو، بچوں سے محبت کرتے ہو، بیٹیوں سے محبت کرتے ہو، بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اولاد سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ ابھی سردی آئے گی، سردی آنے سے پہلے ماؤں کا یہ حال ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کی ممتا جو ہوتی ہے، ماں کی محبت جو ہوتی ہے، آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر کوئی ماں حمل سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اور 2 مہینے کے بعد سردی کے موسم میں اگر اس کا بچہ دنیا میں آنے والا ہے، تو ماں کی محبت یہ ہوتی ہے کہ ماں اپنے ہاتھوں سے سویٹر بناتی ہے کہ سردی کے موسم میں میرا لال دنیا میں آئے گا تو وہ سردی سے محفوظ رہے۔ اگر گرمی کے موسم میں اولاد پیدا ہونے والی ہے تو ماں
اس شوہر سے کہتی ہے، اس باپ سے کہتی ہے، اس گھر کے ذمہ دار سے کہتی ہے کہ دیکھو اللہ ہمارے یہاں اولاد دینے والا ہے، گرمی کا موسم ہوگا، بڑی سخت گرمی ہوگی، اگر کولر کا انتظام ہو جائے، ہم نے تو پنکھے میں زندگی گزار لیا، ہم نے تو ٹین شیڈ میں زندگی گزار لیا، اگر کولر کا انتظام ہو جائے تو بہت اچھا رہے گا۔ یہ مثال میں کیوں دے رہا ہوں کہ ایک ماں بچوں سے محبت کرتی ہے کہ گرمی سے بچے محفوظ رہے، سردی سے بچے محفوظ رہے۔ او میری بہنوں، او میرے بھائیوں، سنو، اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی سردی، یہ دنیا کی مصیبتیں، یہ دنیا کے حالات، یہ دنیا کی تکلیفیں، یہ کچھ نہیں ہیں۔ اللہ بڑے پیار بھرے انداز میں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اس آگ سے اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی بچانے کی کوشش کرو جو جہنم کی بڑی خطرناک آگ ہے، جس آگ کو میں نے انسانوں اور پتھروں سے جلایا۔ او میرے یارو، بڑی تعداد میں آج جوان کھڑے ہیں، بڑی تعداد میں، اس لیے آج میں جوانوں سے بات شروع کروں گا کہ بڑی تعداد میں جوان کھڑے ہیں۔ میرے یارو، میں جوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ جوانوں، کسی بھی قوم کا اگر فیوچر، کسی بھی قوم کا اگر مستقبل، آنے والا کل اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ جوان ہوتا ہے۔ اور اگر آگے بڑھ کر بولوں تو ہم تو جوانوں کی بات کر رہے ہیں، مفتی صاحب، مولانا تجمل صاحب، ہم تو جوانوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن RSS والے کہتے ہیں، چڈی والے کہتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا مستقبل یہ بچے ہوتے ہیں۔ دیکھو میرے جملے پر دھیان دینا کہ ہم جوانوں پر محنت کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ نالائق، یہ شیطان جو ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، یہ تو بچوں پر محنت کرتے ہیں، بچوں سے شروع کرتے ہیں، ہے نا؟ تو چلو آؤ، میں بچوں سے شروع کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میں کبھی کبھی ان سے کہتا ہوں، دیکھیے آج کل علم عام ہو گیا، تعلیم عام ہو گئی، ایجوکیشن عام ہو گیا، شکشن عام ہو گیا۔ پہلے بچہ 5 سال کا ہوتا تھا تو اسکول میں جاتا تھا، کیوں بھائی؟ 5 سال کا ہوتا تھا جب اسکول میں جاتا تھا۔ نہیں، ابھی ایجوکیشن عام ہو گیا، ابھی 2 سال کا ہو گیا تو جونیئر KG میں جائیں گا، کیوں؟ پھر اس کے بعد سینئر KG میں جائیں گا، کیوں؟ تو بولے علم عام ہو گیا، اب 2 سال سے بچے پر محنت شروع ہو گئی، کرنا پڑے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ سنو مسلمانوں، یہ دنیا والے 2 سال کے بعد اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، اولاد کی شکشن، اولاد کی ایجوکیشن کی یہ 2 سال کے بعد کرتے ہیں۔ او ایمان والو، او مسلمانوں، سنو، ہم تو جس دھرم کے ماننے والے ہیں، ہم تو جس دین کے ماننے والے ہیں، وہ تو کہتا ہے کہ 2 سال نہیں، دنیا میں آتے ہی اس کی تعلیم شروع کر دے۔ اور اسلام کا حکم ہے کہ بچہ دنیا میں آیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے کہ دنیا میں آیا اس کے کان میں پھونک دے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میرے بیٹے تو دنیا میں آیا ہے، سن سن سن، تو دنیا میں آیا ہے۔ اسلام کہتا ہے، رسول کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا فوراً اس کے کانوں میں پھونک دو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او میری بیٹی، او میرے بیٹے، سن، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا میں آیا کسی کو بڑا نہ سمجھنا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائی اسلام میں یہ حکم ہے کہ نہیں؟ ارے بولو، دنیا کی کوئی دھرم میں ہے کیا یہ؟ اسلام نے بتایا کہ بچہ آیا پہلے کان میں پھونک دو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ میرے بیٹے پوری اذان اس کے کان میں پڑی جاتی ہے، کیوں؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، تو میرے بیٹے اور میری بیٹی کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، پوری اذان حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا نماز کو، آجا دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، آجا دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے۔ پوری اذان بچے کے کان میں پھونک دی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان اور دوسرے کان میں
ارے بولو الٹے کان میں اقامت. تو کیوں یہ پوائنٹ سراج صاحب میرے دھیان میں اچانک آ گیا کہ اسلام بچپن سے بچوں کی تربیت کی بات کرتا ہے. یہ قوم یہ آنے والا مستقبل ہے. مولانا تجمل صاحب نے مجھ سے کہا, میں نے کہا یار مولانا یہ بچے آگے بیٹھے ہیں, یہ اپنی ہڑوال ہے, سمجھ رہے آپ, یہ تقریر کرنے نہیں دے گی. تو مولانا تجمل صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب یہی تو اپنا اگلا مستقبل ہے, سمجھ رہے آپ. تو اب ظاہر بات ہے کہ پیارے بچوں اگر تم غور سے سنو گے تو تمہارے لیے آگے بہت کام کی بات ہوگی. تو اسلام میرے یارو جنتور کے جوانوں, اسلام کہتا ہے کہ بچوں پر بچپن سے محنت کرو اور بچپن سے تربیت کرو. آج دیکھو اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے انیس صاحب مصدق صاحب, تو اللہ نے ذہن میں بات ڈال دیا کہ سنو اگر تم نے ان اولاد پر بچپن سے محنت نہیں کی اور ان کی تربیت کا انتظام نہیں کیا تو دیکھو شیطان ان پر بچپن سے محنت کر رہے ہیں. آ گیا موبائل, کیوں بھائی موبائل آ گیا, اور کیا حال بن گیا موبائل سے کہ ہر ماں, اگر مائیں میری بات کو سن رہی ہے, عورتوں کا بھی انتظام کرنا تھا ہے نا گھروں میں آس پاس, تو اب مائیں میری بات کو سن رہی ہے تو سنو میری بہنوں کیا حال ہو گیا کہ ان بچوں کی تربیت کا انتظام اسلام نے بچپن سے سکھایا ہے, لیکن آج ہم ان پر کوشش نہیں کر رہے, ہم ان پر محنت نہیں کر رہے. تو شیطان نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج شیطان ان پر محنت کر رہا ہے. اب 6 مہینے کا بچہ بھی ہے مولانا, تو ماں اس کے ہاتھ میں موبائل تھما رہی. میں ایک گھر میں گیا, 6 مہینے کا بچہ بڑی زور سے چلا رہا تھا, بڑا خطرناک. میں خود پریشان ہو گیا, رشتہ دار کا گھر, تو میں نے کہا خالہ بٹھانا اس کو خاموش. تو خالہ نے مسکراتے ہوئے بولی مفتی صاحب اب بھی خاموش بیٹھے آئیں. بولا سلا کون سا تعویذ ہے ایسا خالہ کے پاس, کہ خالہ بھی بول رہی کہ بچہ ابھی خاموش بیٹھ جائے گا. اتنا بولی اور اس کے بعد فوراً اس نے موبائل نکالی اور کوئی تو بھی میوزک لگائی اور وہ 6 مہینے کے بچے کے ہاتھ میں دے دی. قسم خدا کی وہ 6 مہینے کا خاموش بیٹھ گیا. نہیں سمجھے, بچہ خاموش بیٹھ گیا. یہ تربیت ہم اپنی اولاد کی کر رہے ہیں, اور پھر جو شیطان ہے وہ ان موبائل پر, یہ جب بڑے ہو رہے ہیں 2 سال کے بچے, مولانا کئی بچوں کا حال ایسا ہو گیا ہے, کئی بچوں کا حال ایسا ہو گیا ہے مفتی صاحب کہ ماں جب تک کہ ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دیں گی وہ بچے کھانا نہیں کھائیں گے. اور ماں کہتی ہے کہ کھانا کھلانا ہے نا مفتی صاحب تو موبائل دے دینا پڑتا. کیا پڑتا؟ موبائل دے دینا پڑتا. تو اب آپ سوچو کیا ہوگا, موبائل پر کیا کیا آ رہا ہے, کتنی گندی چیزیں. یہ جن شیطانوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے, او میرے جوانوں سن لو, او میری ماں بہنوں سن لو, یہ جن شیطانوں کا بنایا ہوا موبائل ہے اور جن کے ہاتھ میں انٹرنیٹ سروس ہے. ابھی دیکھو انٹرنیٹ سروس سب ان کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں, جالنا کا انٹرنیٹ بند. عیسیٰ صاحب لاچار و مجبور بیٹھے کیونکہ جالنا کا انٹرنیٹ, ارے بولو کل 5 بجے سے بند. تو انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں ہے. او یارو سنو کیا کر رہے ہیں یہ لوگ, انٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ کو ہم کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے اور یہ گندگیوں کو اندر پھینک رہے ہیں. جب کورونا آیا سن لو, اب یہ بڑی اہم بات خدا نے ذہن میں ڈال دیا. کورونا آیا, 2 سال تک کورونا رہا, پھر دھیرے دھیرے ملک آن ہونا شروع ہوا, لاک ڈاؤن سے آن ہونا شروع ہوا. لیکن کمال کی بات ہے سراج صاحب, عبدالرشید صاحب, کہ جب ملک دھیرے دھیرے کھلنا شروع ہوا تو پہلے حکومت نے مسجدوں کو نہیں کھولا, مندروں کو نہیں کھولا, حکومت نے مدرسوں کو نہیں کھولا, اسکولوں کو نہیں کھولا. سب سے پہلے حکومت نے کیا کھولا, شراب خانے. کیا کھولا, ارے بولو شراب خانے. تو اب بیوڑوں کو ایسا لگا واہ کیا قدر ہے سلف نے,
بیوڑوں کو کیا لگا کہ مندر نہیں کھل رہا، مسجد نہیں کھل رہی، کالج نہیں کھل رہے، اور اپنا خیال رکھا ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے جمعیت علماء نے جب مہم چلائی تھی نشہ مخالف مہم، تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا بیوڑوں سے کہ بیوڑو حکومت تمہارا خیال نہیں رکھ رہی، 2 سال سے ملک بند تھا، بہت نقصان ہوا ہے، حکومت بھی جانتی ہے کہ اصول کہاں سے ہوگا، بیوڑوں سے۔ خیر چلیے تو بیچ میں بات آ گئی، نشے پہ آؤں گا آگے میں تھوڑا سا، لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسکول نہیں کھلے، مدرسے نہیں کھلے، تو پھر کیا ہوا؟ آن لائن ایجوکیشن آیا نا؟ ارے بولو کیا شروع ہو گیا؟ آن لائن ایجوکیشن۔ اور ہنسیں گے آپ، مدرسوں میں اگر کسی کے پاس موبائل مل جائے تو اس کی چمڑی ادھیڑ لی جاتی تھی، لیکن آن لائن ایجوکیشن ہوا تو مدرسے کے ناظم صاحب کا خود فون آتا تھا کہ بیٹا ابا کو کہو کہ اینڈرائیڈ موبائل دلائیں۔ نہیں سمجھا؟ کون سا؟ بڑا موبائل دلائیں، کیونکہ شیخ الحدیث صاحب بھی کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ارے بولو درس دینے والے، اور حضرت نے درس دیا بھی۔ تب دیکھو شیطانوں نے ماحول کیسا بنایا۔ میں بہت کام کی بات بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہاں آپ کا دماغ پہنچے۔ آن لائن ایجوکیشن شروع ہوئی۔ اب سن لو، آج سے 6 مہینہ پہلے 8 مہینہ پہلے سراج صاحب پورے ملک میں ایک ہوا تھی۔ کیا ہوا تھی؟ ارتداد ارتداد ارتداد، کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، مسلمانوں کی بیٹیاں۔ اور سنو مسلمانوں، کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے، کبھی ہم نے نہیں سوچا تھا کہ مسلمانوں کے اتنے برے دن آئے گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ہزاروں لڑکیاں عدالتوں میں جا کر یہ درخواست دے رہی تھی کہ میں اپنی مرضی سے ایمان اور اسلام کو چھوڑ رہی ہوں۔ پورے ہندوستان میں فکر ہو گئی، بڑے بڑے جلسے ہوئے کہ بیٹیوں کو کیسے روکا جائے، ارتداد کی ہواؤں کو کیسے روکا جائے۔ سنو یہ کیوں ہوا تھا؟ تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آن لائن ایجوکیشن جب شروع ہوئی تو انٹرنیٹ شیطانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ شیطانوں کے ہاتھ میں۔ اور آج بھی آپ دیکھو، اگر آپ یوٹیوب پر کوئی اچھی چیز دیکھنے بھی جائے تو پہلے 5 سیکنڈ کی خطرناک ایڈورٹائز آتی ہے۔ آتی کی نہیں آتی؟ بولو، بچ سکتے کیا؟ اچھے بچ پا رہے کیا؟ نہیں، گندگی آتی ہے۔ تو مولانا آن لائن ایجوکیشن جب شروع ہوا تو اس وقت میں نے کھل کر مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ دیکھو سنو، ہم آن لائن ایجوکیشن کے ورودھی نہیں ہیں، ہم آن لائن ایجوکیشن کے مخالف نہیں ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پڑھاؤ، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دو، ہم مخالف نہیں ہیں، لیکن میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ماں کا یا باپ کا یا گھر کے کسی بڑے کی ذمہ داری ہے، کسی بڑے کا کام ہے کہ 3 گھنٹہ تیری بیٹی، 4 گھنٹہ تیرا بیٹا موبائل پر آن لائن پڑھ رہا ہے تو اس کے بازو میں بیٹھ، تاکہ کوئی شیطان ان کو غلط جگہ نہ لے جائے۔ اور پھر کیا ہوا سراج صاحب؟ اب یہ جملہ سن لینا جو جملہ کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوا پھر کہ 2 سال تک ہماری بیٹیاں آن لائن پڑھتی رہی، ہمارے بچے آن لائن پڑھتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا، یہ جملہ سن لینا جو کہہ رہا ہوں، کہ نتیجہ یہ نکلا کہ آن لائن پڑھتے پڑھتے ہماری بیٹیاں کہیں اور جگہ آن لائن ہو گئی۔ سمجھ رہے اشارہ؟ او یارو، یہ حالات بڑے خراب ہیں۔ سماج سدھار اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بات کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی میری ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی اچھی اور بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ جی ہاں، اکثر میں ایک شعر کہتا ہوں نا بچوں کے تربیت کے بارے میں، یہ شعر سننا بڑا پیارا شعر، اکثر میں کہتا ہوں کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے۔ او میرے یارو، اولاد کی بہترین دینی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرو۔ ایک اور بات سن لو، یہ ہزاروں جوان میرے سامنے کھڑے ہیں،
میں کہہ رہا تھا نا کہ کسی بھی قوم کا مستقبل وہ جوان ہوتے ہیں، جوانوں پر ایک یقین ہوتا ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک امید ہوتی ہے، کسی بھی قوم کو ایک امید ہوتی ہے کہ جوان ہے تو قوم ہے۔ لیکن کیا کرے مولانا کلیم بیگ صاحب، مفتی صاحب، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جوان ہزاروں کی تعداد میں آج ہمارے سامنے کھڑے ہیں، لیکن کیا حال ہو گیا؟ اب جملہ سن لینا، کیا حال ہو گیا؟ کوئی بھی آ رہا اور بجا کر جا رہا۔ نہیں سمجھا؟ سمجھ گیا اشارہ؟ کوئی بھی آ رہا اور گھنٹے کے جیسا بجا کر ارے بولو چلا جا رہا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس جوان میں خود میں کانفیڈنس اور اعتماد اور بھروسہ باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ اقبال نے تمہارے بارے میں کہا تھا جوانو، جوانو، علامہ اقبال نے تمہارے بارے میں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کہ اقابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اقابیرو جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ اور کہا تھا تمہارے بارے میں جوانوں کہ نہیں تیرا نشے من، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایک امید ہے تم سے، لیکن کیا کریں؟ میری قوم کا جوان اپنے آپ کو نشہ سے ختم کر رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں سن لو، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری قوم کا جوان اپنے آپ کو نشہ سے ختم کر رہا ہے، اور نشہ کر کر کے یہ اندر سے کھوکھلا ہو گیا۔ مفتی صاحب سینے میں بھی اس کے دم نہیں رہا، ایسا مارو تو ڈھب 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 بج رہا۔ نہیں سمجھا؟ کیونکہ کیا ہو گیا اندر؟ پوکل بولتے کھوکھلا۔ کیوں؟ ابھی میں دھرنا دے رہا تھا، سنو یہ جملہ سن لینا، میں دھرنا دے رہا تھا، مفتی صاحب میرے پیچھے 50 جوان نعرہ لگا رہے، مفتی صاحب تم آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے ایسا چاروں طرف دیکھا، 50-60 تھے، سب ایسے ایک دم سے کھوکھلے۔ میں نے کہا تمہارے بھروسے پہ کیا بڑھنا رہے آگے میں نے کیا کہا؟ تمہارے بھروسے پہ کیا بڑھنا آگے؟ نشہ کر رہے ہیں، نشہ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر چکے ہیں۔ اور سنو وہ جنتور والوں سنو، نشہ صرف وہ نہیں ہے جو بوتل میں ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نشہ وہی ہے جو بوتل میں۔ اچھا بولتے بھی بڑے شان سے، نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل۔ کیا بولتے؟ نشہ شراب میں ہوتا تو ناشتی بوتل، بوتل نہیں ناشتی تو ناشتا۔ اور ناشتے ناشتے نالے کے کنارے بوتل نہیں جاتی، ارے بولو تو جاتا۔ اور خدا نے اشرف المخلوقات بنایا مگر جانور سے بھی بدتر نالے کے پاس تو پڑے رہتا، اور اتنا برا حال تیرا ہو جاتا کہ اب اگلا جملہ سن لینا کہ خدا نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا لیکن نشہ کر کے تو اتنا اپنے آپ کا برا حال بنا لیتا کہ نالی کے کنارے پڑے رہتا۔ گزرنے والے بھی تجھ کو دیکھ کر نفرت کرتے، کوئی تجھ پر محبت کی نگاہ نہیں ڈالتا، ہر کوئی تجھے برا بھلا کہتا، کوئی تیرے پر رحم نہیں کھاتا۔ لیکن خدا کی ایک مخلوق ہے جو تجھ پر رحم کھاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ دیکھو یہ پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو پانی بھی نہیں پلا رہا۔ نہیں سمجھے؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پانی پلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی اطمینان سے منہ کھولتا ہے کہ کسی خدا کے بندے کو رحم تو آیا۔ او یارو میں ہنستے ہنستے جو ڈوز آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ اور سن لو پھر، نشہ وہ نہیں ہے جو صرف بوتل میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو پوڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو بیڑی میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو سگریٹ میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو مانک چند میں ہے، نشہ وہ بھی ہے جو گوا میں ہے، اور نشہ وہ بھی ہے جو تو پان ٹپری پہ جا کر بولتا 300 120 ڈائریکٹ بولنا 420 کیا بول کھوکھلے ہو رہے ہیں۔
पुड़िया खा के खोखले हो रहे हैं। अच्छा कुछ तो मेरा डायलॉग में शुरू हुआ था, पूरे हिंदुस्तान में मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी, क्या 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 कमारा 300 और पुड़िया खा रहा 150। कमारा कितने? 300। कमारा कितने? 300 और पुड़िया खा रहा कितने की? 150 की। अच्छा पुड़िया खा रहा, खुद भी तबाह हो रहा है ना, मुंह नहीं खुल रहा। मैंने अभी एक को सलाम किया, अभी तुम्हारे जिंतूर में, मेरी आदत है मैं जोर से सलाम करता हूँ, तो एक जवान को मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो उससे जवाब कैसे दिया? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मतलब क्यों रे भाई क्या हो गया? तो मुंह नहीं खुल रहा ना, मतलब पहले तो बहुत खुलता था, मुंह नहीं खुल रहा। क्यों भाई? कैंसर हो रहा, गाल काटे जा रहे। आओ ओ जवानों, ये हंसते हंसते मैं तुमको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने 1 साल तक कैंसर हॉस्पिटल में काम किया हूँ। गाल काटे जा रहे हैं हमारे जवानों के, जबानें काटी जा रही है, जबड़े काटे जा रहे हैं, सीने काटे जा रहे हैं, पूरे अंदर से खोखले हो गए। ये भी एक नशा है, और सुन लो ये भी खुदकुशी है, ये भी आत्महत्या है। आत्महत्या सिर्फ वो नहीं होती है कि आप ट्रेन के सामने कूद गए मर गए, ये होगी आत्महत्या। आपने फांसी लगा लिया, ये हो गई आत्महत्या। आप जल गए, ये हो गई आत्महत्या। सिर्फ ये नहीं है, हाँ ये आत्महत्या और वह आत्महत्या में क्या फर्क है कि भाई ट्रेन के सामने कूद कर मरा तो कितने मिनट लगेंगे? 3 मिनट। फांसी पे मरा तो 3 मिनट। क्यों? जल कर मरा तो आधा घंटा। ये वक्त लगेगा उस आत्महत्या में। हाँ, इस पुड़ी के खाने में, इस नशे के करने में भी आत्महत्या है, मगर इसमें 10-15 साल लगते, धीरे धीरे मरता। क्या करता? धीरे धीरे मरता। ओ जवानों, ये तमाम किस्म के नशे को अपनी जिंदगी से दूर करो। बल्कि मैं समझता हूँ कि तहरीक-ए-उलमाए हिंद का ये जलसा कामयाब हो जाएगा अगर ये 2-3 हजार जवानों ने जो खड़े हुए हैं, अगर 10 जवानों ने भी तय कर लिया कि मैं नशा नहीं करूँगा, मैं पूड़ी नहीं खाऊंगा, मैं हर किस्म के नशे से अपने आप को बचाऊंगा, तो मुफ्ती मुसद्दिक साहब आपका जलसा कामयाब। देखो जैसे ये कैमरे चल रहे हैं, अल्लाह का भी कैमरा चल रहा है, और अल्लाह का कैमरा कभी हैंग नहीं होता, खराब नहीं होता, उसमें वायरस अरे बोलो नहीं आते। क्यों? अल्लाह का कैमरा कभी खराब नहीं होता। लेकिन अपना प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया के कैमरे का तो डर है। क्यों? दुनिया का कैमरा अगर मॉल में सामान लेने जा रहा, मॉल में सराज साहब मॉल में सामान लेने जा रहा, तो देखो पहले क्या था, छोटी छोटी किराना दुकान होती थी, साबुन मांगो साबुन देता था, तेल मांगो तेल देता था, कोलगेट मांगो कोलगेट देता था। अभी मॉल बन गए, मॉल में सब ओपन रखा हुआ है ना। हाथ में गाड़ी ले, जो लेना है गाड़ी में डालते यार, तो बराबर गाड़ी में डालता, ऐसा उठा के जेब में डालता गया। मॉल में जेब में डालता गया नहीं, वहाँ तो ओपन है ना भाई, ओपन है ना, डालना कोलगेट उठा कर यहाँ डाल, लेकिन नहीं डालता, इसलिए कि सामने कैमरा लगा हुआ है और लिखा रहता उस पे, खबरदार आप कैमरे की नजर में हैं, बावले चाले नहीं करना, नहीं तो कल व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल, न्यूज पे वायरल, अरे बोलो आ जाए। तो कैमरों का डर है, कैमरों का डर है, इतना डर है कि वहां चोरी नहीं कर रहा। क्यों? मैं खुद अभी एक मरतबा मैं 4 व्हीलर से आ रहा, मतलब जलगांव से निकल रहा था कहीं जाने के लिए, तो सिग्नल पर मेरे ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अब मैंने देखा तो सिग्नल बंद थे, सिग्नल बंद थे, तो मैंने कहा यार बड़ा गाड़ी क्यों रोका, सिग्नल तो बंद है। तो ड्राइवर ने कहा मुफ्ती साहब सिग्नल बंद है लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, और आजकल बोले डिजिटल इंडिया हो गया, कैमरे लगे हुए हैं, अगर उसूल तोड़ा तो घर को पावती, डायरेक्ट घर को ऑनलाइन।
आ जाएगी क्यों? तो मैं भी रुक गया, मेरी गाड़ी को देख के और 5-6 गाड़ी रुक गई। दूर सादे ड्रेस में पुलिस वाले खड़े थे, वो मुझे जानते हैं। तो धीरे से पुलिस वाले आए, मेरे कान के पास कहने लगे, मुफ्ती साहब कैमरों को देखकर आप भी रुक गए? तो मैंने कहा हाँ। तो धीरे से पुलिस वाले ने कहा कि आप भी रुक गए, दूसरे गाड़ियां भी रुक गई, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि 3 महीने से कैमरे खराब है। क्या है? 3 महीने से कैमरे खराब। तो दुनिया के कैमरों का इतना डर क्यों? और जिसके कैमरे हमेशा ऑन रहते हैं, जिसके कैमरे कभी हैं नहीं होते, वायरस उसमें नहीं आता, क्यों? कभी खराब नहीं होते, उस कैमरे का डर नहीं। ओ जवानों, ये जुमला इसलिए कह रहा हूं कि सुनो, अपनी रातों को खुदा के वास्ते गुनाहों से भरो मत। ये जुमले पर ध्यान देना, ये जुमले पर ध्यान देना जवानों, कि अपनी रातों को, अल्लाह के वास्ते कह रहा हूं कि अपनी रातों को खुदा के वास्ते गुनाहों से भरो मत। हमने क्या किया कि अपनी रातों को हमने गुनाहों से भर दिया। रात को जब हम खाली हो जाते हैं तो रात के 12 बजे तक, रात के 1 बजे तक, और कुछ नौजवान रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पर लगे हुए हैं। शैतान ने मोबाइल थमा दिया और मोबाइल में लगे हुए हैं, और हमारे नौजवान उन मोबाइल के जरिए से जिना को देख रहे हैं। मुफ्ती साहब जिना को देख रहे हैं, नाच गाना देख रहे हैं, जिना आम हो रहा है। जैसे मैंने कहा ना, वो जवानों सुनो, जैसे मैंने कहा ना कि नशा सिर्फ वो नहीं जो बोतल में है। अब गौर से सुनना क्या बोल रहा हूं, नशा सिर्फ वो नहीं जो बोतल में है। तो ऐसी सुनो जवानों, जिना सिर्फ किसी खास अमल का नाम नहीं है। जिना, जवानों ये जुमला सुन लेना, तुम्हारे बड़े काम आएगा कि जिना सिर्फ एक खास काम का नहीं है, नाम नहीं है जिसको तुम जिना समझते हो। नहीं, प्यारे नबी ने क्या फरमाया, अल ऐनान तज़नियान, तुम्हारी आंखें भी जिना करती है, वल यदान तज़नियान, तुम्हारे हाथ भी जिना करते हैं, वर रिजलान तज़नियान, तुम्हारे पैर भी जिना करते हैं। आज मोबाइल के जरिए से न जाने कितना आंखों का जिना हम कर रहे हैं, कितना आंखों का जिना कर रहे हैं। बचाओ अपने आप को जिना से, बचाओ अपने आप को नशा से, बचाओ अपने आप को नाच गानों से। ये नाच गाना, ये मौसीकी, ये नाच गाना, सुनो जवानों, आज मोबाइल के जरिए से इतना आम हो गया नाच गाना कि मुफ्ती साहब मस्जिद में भी म्यूजिक बज रही है। सही बात है, का बज रही, मस्जिद में भी म्यूजिक बज रही है, नमाज में मोबाइल बज रहा है, नमाज में गाने बज रहे हैं। अच्छा, पहले तो जाहिल है, जाहिल को मालूम नहीं कि अगर अचानक मोबाइल बज गया तो शरीयत ने मसला कहा है, बताया है कि उसको बंद कर ले, एक मर्तबा में उसको बंद कर ले, ताकि तेरी भी नमाज खराब ना हो, सारे नमाजियों की भी नमाज खराब ना हो। मगर ये इतना इत्मीनान से नमाज पढ़ता, उसके ध्यान में क्या रहता, नहीं बंद करूंगा तो मेरी नमाज खराब हो जाएंगी ना, पूरों की खराब होंगी, चले मेरी नहीं खराब होगी। क्यों? इतना म्यूजिक आम हो गई। सुनो जवानों, जिस म्यूजिक को, जिस नाच गाने को प्यारे नबी खत्म करने के लिए आए थे, और ये जुमला सुनना, बड़ा प्यारा जुमला खुदा ने ज़हन में डाल दिया कि उस जमाने में प्यारे आका ने, उस जमाने में जो म्यूजिक के आलात थे, जो कुछ भी म्यूजिक बजाने की चीजें थी, प्यारे आका ने उस जमाने में ऐसा पटक कर, ऐसा जमीन पर पटक कर, पैर मार कर ये कहा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा इन तमाम नाच गाने की चीजों को खत्म करने के लिए आया। आज म्यूजिक इतनी आम हो गई, हर मोबाइल में क्या सेट कर रहा हो, गाने सेट कर रहा, गाने, अपने पसंदीदा गाने। एक ने सेट किया कुछ तो भी गाना था या कव्वाली, मस्जिद में बज गया उसका मोबाइल, ईसा साहब, मोहम्मद रशीद साहब मस्जिद में बज गया। वो आज तक के मुझे याद है, वो क्या गाना था कि कव्वाली थी क्या मालूम, लेकिन आज तक के याद है वो अल्फाज, जोर से बजाओ, एक बार आजा आजा आजा, ऐसे अल्फाज थे वो। कव्वाली की गाना है क्या मालूम, कव्वाली है क्या है, गाना ही हो सकता। देखो अल्हम्दुलिल्लाह जनरल नॉलेज भी हमारे उलमा को ही है, नहीं समझा,
जनरल नॉलेज भी तुमको नहीं है। तो आज तक के याद है कि वो जोर से बजा, एक बार आजा 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 आजा। मैं परेशान हो गया, बाजू में मेरे नमाज पढ़ रहा है। नमाज के बाद मैंने उससे धीरे से बोला, नमाज के बाद सुनना ये जुमला, मैंने धीरे से बोला कि बेटा नमाज में तेरा मोबाइल बहुत जोर से बजा और उसके अल्फाज थे एक बार आजा आजा। तो मैंने उससे धीरे से कहा कि फरिश्ते बेटा तेरा इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे कि तू सिर्फ एक बार आजा। क्या कह रहे? तू सिर्फ एक बार आजा, फिर रिवर्स गेयर, फिर रिवर्स गेयर नहीं है, और फिर पुनर्जन्म। अरे बोलो ना यार, नहीं है। म्यूजिक आम हो रही। अभी पिछले साल मैंने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मुसलमान भी क्या कर रहे हैं मौलाना, अजीब चीज है। और सुनो यारो, बहुत अच्छी चीज अल्लाह ने जहन में डाल दिया, क्योंकि ये नवंबर का महीना है। एक मिनट मौलाना, बेटा डिस्टर्ब। नवंबर का महीना है। पिछले साल मैंने देखा, ओ जवानों, अब ये बड़ी काम की बात कर रहा हूँ, यहाँ का हाल मुझे नहीं मालूम क्या है, लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ तो मैंने देखा कि नवंबर के महीने में शेर मैसूर, शेर हिंद हजरत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की जयंती आती है, पैदाइश का दिन आता है। आज हजरत शहीद टीपू सुल्तान, मैं तो ये कहता हूं अगर हुकूमत के लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे तो सुनो और उन चड्डी वालों तक पहुंचा दो और उन कमीनों तक पहुंचा दो जिनको टीपू सुल्तान के नाम से नफरत है। सुनो, मेरा टीपू वो था, चलो सुन लो दो तीन जुमले टीपू सुल्तान पर भी। मेरा टीपू वो था मेरा टाइगर, वो था मेरा टीपू, और मेरा टीपू वो शेर था कि जब तक मेरा टीपू जिंदा रहा, जब तक मेरा शेर जिंदा रहा, जब तक शेर मैसूर जिंदा रहा, तो ये हाल था कि अंग्रेजों की माँ ने दूध नहीं पिलाई कि वो ये कह नहीं सकते थे, मेरा टीपू जब तक जिंदा था अंग्रेज कह नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान हमारा है। तारीख में लिखा है, हिस्ट्री में लिखा है कि मेरा टीपू जब शहीद हो गया और जब देख लिया अंग्रेज ने कि शहीद हो गया, तो उस वक्त अंग्रेजों ने कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा होगा। लेकिन गद्दारों की औलादे टीपू के एहसान को मानने को तैयार नहीं है। गद्दारों की औलादे टीपू के एहसान को मानने को तैयार नहीं है, जबकि तारीख लिखी है कि जब तक टीपू जिंदा था अंग्रेज कह नहीं सकता था कि हिंदुस्तान हमारा है। और मेरे टीपू का रौब क्या था वो भी सुन लो। मेरे टीपू का जलाल, मेरे टीपू का दबदबा, मेरे टीपू का रौब, मेरे शेर की झलक सबसे अलग, मेरे शेर की झलक और रौब और दबदबा ऐसा था कि मेरा शेर शहीद हो गया, मैं उस जगह पर गया जहां टीपू शहीद होकर, जहां उनकी लाश पड़ी थी, मैं उस जगह पर गया, मेरा शेर जहां पर शहीद होकर पड़े थे। दबदबा ऐसा था कि अंग्रेज करीब आया, फिर भी हाथ नहीं लगा रहा, क्योंकि अंग्रेज को ऐसा लगता था उठ तो नहीं जाएंगे, क्या नहीं करेगा, उठ तो नहीं जाएंगे। मरने के बाद भी मेरे शेर का जलवा और दबदबा कायम था, बाकी था। लेकिन अफसोस होता है म्यूजिक ऐसी आम हो गई, नाच गाना ऐसा आम हो गया कि मैं कर्नाटक गया, मुझे शर्म आई। मैंने कर्नाटक में शेर मैसूर की जमीन पर, शेर मैसूर के उस इलाके पर मैंने तकरीर करते हुए कहा कि जवानों, मुझे बड़ा अफसोस हो गया, क्योंकि जवान उस दिन क्या कर रहे थे, डीजे बजा रहे, म्यूजिक बजा रहे, नाच रहे। अरे सुनो जवानों, अगर थोड़ी भी टीपू से मोहब्बत है तो सुनो, अगर थोड़ी भी नबी से मोहब्बत है तो सुनो, अगर थोड़ी भी कुरान से मोहब्बत है तो सुनो, अगर थोड़ी भी इस्लाम से मोहब्बत है तो सुनो। म्यूजिक का बजाना, डीजे का बजाना ऐसे ही हराम है जैसे सूअर का गोश्त खाना हराम है। डीजे बजा रहे, अरे मेरा टीपू अल्लाह का वली था, उसकी रूह को तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरा टीपू, मेरा शेर अल्लाह का वली था, और नमाज छूटना तो दूर की बात, फर्ज छूटना तो दूर की बात, मेरे शेर की जिंदगी में कभी नमाज कज़ा भी नहीं होती थी।
اور میرے شیر کی کبھی راتوں کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی. اور اس ٹیپو کے نام پر اگر ہم غیروں کی طرح حرکتیں کریں گے, آج کل ہو کیا گئے مولانا عیسیٰ صاحب, اپن کیا کر رہے ہیں, کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال. ارے بولو بول گیا اپنے کیا لگ رہا, انہوں نے قسم نکالے نہیں, اپنے دماغ میں کیا گیا, انہوں نے کیسا نکالے, اپن بھی آسان نکالیں گے. ارے بھائی اگر کوئی گو کھا رہا تو گو کھانے دو نا اس کو, کیا اپن بولے گے نہیں اپن اس سے اچھا کھائیں نہیں. میرے شیر کی بات یاد آ گئی تو کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو, شیر سے اگر محبت ہے تو میرے شیر نے, چلو یہ بھی سن لو جملہ, میرے شیر نے زندگی بھر وطن کی حفاظت کی. یہ جملہ سن لو آپ, راشٹری ایکتا کا جملہ ہے, مگر میرے ایسے اچھے جملوں کو میڈیا نہیں دکھاتی. نہیں سمجھا, جیسے مکھی کو کیسا گندگی دکھتی, تو میری تقریر میں سے بھی میڈیا والے کیا کرتے ہیں, وہ نکالتے ہیں. تو سنو, اگر شیر سے ٹیپو سے محبت ہے تو میرے ٹیپو نے آخری سانس تک ملک کو انگریزوں کے قبضے میں جانے نہیں دیا. تو ٹیپو سے محبت ہے تو جنتور کے جوانوں ملک کی حفاظت کرنا, ملک کی رکشا کرنا. اور ملک کی حفاظت اس وقت کیا ہے معلوم آپ کو, ملک کی حفاظت اس وقت یہ ہے کہ ملک کو دنگے فساد سے بچاؤ. یہ ہے ملک کی سب سے بڑی حفاظت. دنگے نہیں ہونے دینا, فساد نہیں ہونے دینا, ماحول خراب نہیں ہونے دینا. سن لو, ہونے نہیں دینا. مولانا ارشد مدنی ہمارے قائد, ہمارے لیڈر, جمعیت علماء کے ہمارے شیر مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ سنو مسلمانوں, میں جوانوں سے خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ سنو جوانوں, اس وقت ملک میں نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے. مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے بجھایا نہیں جا سکتا, آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو سنو, نفرتوں کی آگ جل رہی ہے اور جلائی جا رہی ہے, تو اس نفرتوں کی آگ کو بجھانے کے لیے آپ کو محبت, ایکتا, امن اور پیار کی بارش برسانا پڑے گی. ابھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں معلوم, آگ لگا رہے ہیں, آپ کو اکسائیں گے. دیکھو سنو, میں بہت جذباتی ہوں, خدا نے اتنی صلاحیت دیا ہے کہ 10 منٹ میں دنگا کرا سکتا ہوں. نہیں سمجھا, اتنی صلاحیت خدا نے دیا کہ اتنا زبردست 10 منٹ تقریر کروں گا کہ تم جا کر پھتری نہیں پھینکے تو بات کیا. لیکن نہیں, وہ کہتے نا کہ ہم تیر بھی ہے تلوار بھی ہے, ہم پھول بھی ہے انگار بھی ہے. کیوں پھول ساتھ نہیں, سمجھ رہے آپ. تو سنو جوانوں, اب کیا ہوگا کہ ابھی فی الحال ملک میں آگ لگائی جا رہی ہے. اور کیوں, سنو سنو سنو, یہ بھی اصلاح معاشرہ کی ابھی سب سے بڑی بات. ابھی تو مولانا سب سے اہم بات یہی ہے, اصل یہ ہے کہ ابھی کیا ہے, آپ کو اکسایا جائے گا, آپ کو ورغلایا جائے گا, آپ کو جذبات میں لایا جائے گا. پھر ہمارے جوان کیسے ایک دم جذبات میں آ جاتے, تابع صاحب جذبات میں آ جاتے, اور جذبات میں آ کے پھینکتے کیا, ارے بولو نا, پھینکتے کیا اپن پھترے, اپنے پاس میں پھتروں کے سوا کچھ ہے کیا, ارے بولو نا, پھینکتے کیا پھترے جذبات میں آ کر, اور کھاتے کیا گولیاں. میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے بن کر. پورے ہندوستان میں یہ ڈائلاگ چل رہا میرا, تم نے خود بولنا, پتھر پھینک کر گولیاں کھانے کے باولے چالے. ارے بولو, مت کرو, بند کرو, ہے نا. اب حکومت بھی پریشان ہے کہ یہ تو پورے ہندوستان میں جا جا کر جھگڑے ختم کرا رہا, یہ تو اپنے پلان پر پانی پھیر رہا. حکومت کا پلان سن لو, ڈائریکٹ کہہ رہا ہوں, حکومت کا پلان دنگے فساد کرانے کا ہے. کیوں, اس لیے کہ وکاس ویل نہیں ہے. نہیں سمجھا, وکاس پیدا نہیں ہوا. تو میں نے بولا تھا کہ تو گھر کو رہیں گا تب تو وکاس پیدا ہوگا, تو گھر کو رہتا ہی نہیں تو وکاس پیدا. ارے بولو, تب وکاس ہوئے نہیں ہے تو کیا کرائیں گے, جھگڑے, دنگے, فساد. لیکن سن لو جنتور والوں, بتا دینا
کہ ایک مسلمان دھرم گرو آیا تھا مفتی ہارون، اور اس نے کہہ کے گیا کہ کوئی کتنا بھی بہکا ہے ابھی جھگڑنا نہیں، اور 2024 تک تو جھگڑنا ہی تھی، کتنا بھی کوئی بہکا ہے تو اس کو کیا بولنا 2024 کے بعد، کیا کے بعد؟ بھائی دیکھو اپن روزہ رکھتے، روزہ تو رمضان میں اپنوں کو نبی نے کیا سکھایا؟ بھائی دیکھو حدیث ہے، حدیث کیا حدیث ہے کہ رمضان میں اگر تمہارا روزہ ہے تو روزہ خراب کرنے کی شیطان کوشش کرے گا۔ پیارے نبی نے فرمایا اگر تم روزے سے ہو اور اگر کوئی تم سے لڑتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، تو نبی نے کہا کہ اس سے کہہ دینا میرا روزہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روزے میں جو تم سے جھگڑ رہا ظہر کے بعد تو اس کو یہ بولنا کہ بیٹا مغرب کے بعد ملتا، کب مل ارے بولو مغرب کے بعد نہیں۔ تو ایسے ہی ابھی سن لو، میں ایک سیاسی لیڈر بھی اس لیے کہہ کے جا رہا ہوں 2024 تک کے یہ خوب دنگے فساد کروانا چاہیں گے، تو کس نے بھی لڑا تو اس کو کیا بولنا 24 کے بعد، اور آٹومیٹک 24 کے بعد جب خود ہی زہریلے چلے گئے تو آٹومیٹک جھگڑے، ارے بولا قدم جھگڑے نہیں کرنا، ملک میں پیار کا، محبت کا، ایکتا کا ماحول بنانا۔ اور چلو آؤ، اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اب جو اہم بات ہے کہ اپنی بات کو سمیٹوں گا کہ دیکھو آپ نے آیت الکرسی پڑھے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑی پیاری آیت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں پاتے نا، ہم صرف اس کو فاتحہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ باوا مر گئے آیت الکرسی، گھر میں جنات دکھ رہے آیت الکرسی، آیت الکرسی سنا مسلمانوں۔ آج ملک میں ہندوستان میں بھی حالات جو بن رہے ہیں، مولانا میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں بھی جو حالات بن رہے ہیں تو اب مسلمان یہاں پر بھی مایوسی کا شکار ہو رہا ہے۔ بہت اہم بات اب آخری میں ختم کرتے کرتے کہہ رہا ہوں، پھر فلسطین پر آؤں گا آخر میں، کہ یہاں پر جو حالات بن رہے ہیں تو ہندوستان کا مسلمان بھی مایوس ہو رہا۔ او ہندوستان کے جوانوں، او میری قوم کے جوانوں، او مسلمانوں، مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے، مایوس نہیں ہونا۔ ماب لنچنگ بڑھ گئی، کوئی بات نہیں، ڈر اور خوف کے حالات یہ بنا رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے مایوس مت ہونا، تمہارا ایمان ہے، دیکھو ہمارا ایمان ہے، دیکھو سب نے زور سے بولنا ہمارا ایمان ہے، پورا مجمع بولنا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے ایمان پر محنت کرائی جاتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ زور سے بولنا زندگی کس کے ہاتھ، پورا مجمع بولو زندگی کس کے ہاتھ، اللہ کے، پورا مجمع بولو موت کس کے ہاتھ، اللہ کے، زور سے بولو نفع کس کے ہاتھ، اللہ کے، زور سے بولو نقصان کس کے ہاتھ، اللہ کے، زور سے بولو یہ ہوائیں کون چلاتا ہے، زور سے بولو بادلوں کو کون لاتا ہے اللہ، زور سے بولو بارش کو کون برساتا ہے اللہ، یہ پورا سسٹم، یہ کائنات کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے، تو سب اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے، ارے بولو نا، ارے بولو نا، کچھ نہیں ہے، جب موت لکھی ہے تبھی آئیں گے، سمجھ رہے آپ، یار پر 3 مرتبہ حملے ہو گئے پھر بھی جنتور آ گیا، سمجھ رہے آپ، پہلا جو ابھی آخری حملہ ہوا، آپ میری گاڑی دیکھیں گے تو گاڑی دیکھ کر آپ بولیں گے گاڑی میں بچا کون، لیکن اللہ کا شکر خراج بھی نہیں آئے، ڈرنا نہیں ہے، اس لیے سمجھا رہا ہوں، تم کو ڈرایا جائے گا، تمہارے حوصلے پست کیے، ارے بولو جائیں گے، ایمان والے ہو، مسئلہ کیا ہے مفتی صاحب، پرابلم کیا ہے رشید صاحب، اپنے ایمان کی باتیں یہ جو اپنے کرے نا، یہ سب یہی ہیں، زبان پر یہاں نہیں جا رہے، دل میں نہیں جا رہے، ایمان کی باتیں کر رہا، لیکن صرف زبان پر نہیں آ رہا، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے، سنو، جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے، اگر ملک میں حکومت ظلم کر رہی ہے، اگر ظلم عام ہو رہا ہے تو
تو میں تو حکومت سے بھی میں نے کہا نا کہ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور زیادہ نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کر نور آئے گا، اور تو ہے فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ اور اگلا شعر ایک اور سن لو جو شروع میں یاد نہیں آیا تھا کہ ظلم اگر عام ہوگا تو میں تو ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، میں ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ خون مظلوم جیسے میں نے کہا تو میں ظالموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ رنگ لاتا ہے لہو، غور سے سن عیسیٰ صاحب، رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، رنگ لاتا ہے لہو دوستوں مظلوموں کا، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے، حال ہر حال میں ظالم کا برا ہوتا ہے، اور تم ہر دور کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ظلم جب حد سے گزرتا ہے فنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ظالم، دیکھو زور سے بولنا، یہ بھی ظالم فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، زور سے مزہ نہیں آیا، یہ بھی ظالم فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، ملک میں نفرتیں پھیلانے والے فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، ملک میں دنگے کرانے والے فنا ہوں گے کہو انشاءاللہ، ملک میں ایکتا کے دشمن فنا ہوگے کہو انشاءاللہ، ملک میں ایمان والوں کے دشمن فنا ہوگے کہو انشاءاللہ۔ اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، وہ جو آیت الکرسی سمجھا کر فلسطین پر بات ختم کر دوں گا کہ دیکھو مولانا اتنا مایوس ہو گیا مسلمان کہ ابھی تو عجیب باتیں کر رہا ہے، غور سے سننا، اب یہ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، عجیب باتیں کر رہا ہے مسلمان۔ مفتی صاحب پوچھ رہا ہو، مفتی صاحب نعوذ باللہ، کہنا بھی غلط ہے لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مفتی صاحب کیا اللہ میاں سو رہا؟ کیا اللہ میاں سو رہا؟ مایوس ہو کر مسلمان آج یہ بات کر رہا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ غزہ میں ہزاروں معصوموں کا خون بہ رہا ہے، دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل، یہودی، صہیونی، اور دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی امریکی وہ معصوم بچوں کا خون بہا رہے ہیں، معصوم عورتوں کا خون بہا رہے ہیں، 3,500 سے زیادہ بچے شہید ہوئے ہیں، 2,500 سے زیادہ عورتیں شہید ہوئی ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ آتنکواد کا ننگا ناچ کھیل رہے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے سارے آتنکوادی خاموش ہیں، کوئی نہیں بول رہا۔ تب مسلمان مایوس ہو گیا، معاشرہ صاحب مسلمان مایوسی میں باتیں کر رہا ہے کہ کیا اللہ سو رہا ہے؟ نہیں، آؤ دیکھو آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، آیت الکرسی میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اپنے بارے میں اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اللہ کروا رہا ہے کہ میں کون ہوں، تو اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو میں وہ ہوں لا الہ، کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، هو الحی، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، القیوم، میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں۔ اور آگے اللہ جو تمہارے دماغ میں چل رہا ہے کہ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا، تو سنو آگے اللہ کہہ رہا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، او میرے بندو میں سویا نہیں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے، او میرے بندو میں سویا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ منی پور میں کیا ہو رہا ہے، او میرے بندو میں نے دیکھا کہ منی پور میں میری بندیوں کو ننگا کر کے گھمایا گیا، میں نے دیکھا کہ میری بندیوں کا ریپ ہوا، او جنتور والو، او میڈیا والو سن لو، یہ دیکھ لو کہ مفتی ہارون ایک مسلم دھرم گرو یہ کہہ رہا ہے، اور سب سے پہلے منی پور میں جب میری بہنوں کا، دلت بہنوں کا ننگا کر کے ریپ کیا گیا تو اس وقت سب سے پہلے مفتی ہارون نے آواز اٹھایا تھا، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بہنیں ہیں۔ کسی دلت پر ظلم ہوگا مفتی ہارون بولے گا، مسلمان بولے گا، کسی بات پر، کسی برہمن پر ظلم ہوگا مفتی ہارون بولے گا، مسلمان بولے گا، کیونکہ مسلمان کو یہ سکھایا گیا ہے
کہ ظلم ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو۔ تب اللہ کیا کر رہا ہے سن لو کہ میرے بندو میں سویا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آسام میں کیا ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ منی پور میں کیا ہو رہا ہے۔ او میرے بندو سنو سنو سنو، اسرائیل کا آتنکواد میں دیکھ رہا ہوں، امریکہ کا آتنکواد میں دیکھ رہا ہوں، غزہ میں معصوم شہیدوں کی لاشیں میں دیکھ رہا ہوں، میری بندیوں کی لاشیں میں دیکھ رہا ہوں، میں غافل نہیں ہوں۔ اور اللہ کا یہ بھی کہنا ہے، اللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو، تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ انشاءاللہ زور سے بولنا، کہو زور سے ایک بار انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ نیتنیاہو فنا ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ نہیں مزہ نہیں آیا۔ جو بائیڈن تباہ ہوگا، کہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اسرائیل تباہ ہوگا، یہودی صہیونی آتنکوادی تباہ ہوگے، کہو زور سے مسجد اقصی کو انشاءاللہ آزادی نصیب ہوگی، بیت المقدس انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، غافل نہیں ہے اللہ، غافل نہیں ہے اللہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، ہم کو کیا کر رہا ہے بھئی، ہم آ جا تو نہیں سکتے، لیکن اگر ہماری حکومت نے اجازت دے دی، بارڈر کھول دی، ویزا دے دیا تو جائے، کیوں بھائی جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، لیکن ہم یہاں ہیں تو پھر ہم کو یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم کو امن و امان کے ساتھ کم از کم دو کام کرنا ہے، امن و امان کے ساتھ شانت کا پر انداز میں دو کام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ کہ اتنا خون بہ رہا ہے، پیارے نبی نے کہا ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے، یہ جملے سن لینا، پیارے نبی نے کیا کہا ہے سن لو، کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی ایک کونے میں اگر کسی ایمان والے کو تکلیف ہو تو دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والے ایمان والے کو اس کی تکلیف کا احساس، ارے بولو، ہونا چاہیے، اور نہیں ہو رہا تو سمجھ لینا تمہارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ابھی بھی تم نے ناچنا گانا نہیں چھوڑا، عیاشی نہیں چھوڑی، موج مستی نہیں چھوڑی، تو اس کا مطلب تم جھوٹے ہو، مکار ہو، غدار ہو۔ فلسطین کے لیے تم جھوٹے نعرے لگا رہے ہو اور سیاست کر رہے ہو، راجنیتی کر رہے ہو۔ فلسطین میں ہزاروں کی لاشیں اور وہ مسجد اقصی، ہمارا اس سے روحانی رشتہ ہے، اور فلسطینیوں سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے بھی کہا، کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ، اللہ نے بھی کہا کہ ایمان والے بھائی بھائی ہے، اور نبی نے بھی کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یہ نبی نے بھی کہا۔ تو ظاہر بات ہے اب 7 سال پہلے بھی ایسی یہودیوں نے کام کیے تھے۔ اسرائیل تو وہاں 70 سال سے آتنکواد کر رہا ہے، امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، کیوں؟ فلسطینیوں نے ان پر رحم کھا کر ان کتوں کو جگہ دی تھی، اسرائیلی کتوں کو مسلمانوں نے اسلام اور قرآن کو مانتے ہوئے اسرائیلی کتوں پر رحم کرتے ہوئے ہم نے جگہ دی تھی۔ یہودی کتوں کو جب دنیا ان کو مار رہی تھی، ان کتوں کو رحم کھا کر ہم نے جگہ دی تھی۔ اتنی سی زمین میں پہلے فلسطین میں آباد کیا تھا، اور آج یہ کتے پورے فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری مسجد اقصی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اب سنو، فلسطینی ہمارے بھائی ہے، ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ آج سے 7 سال پہلے بھی جب وہاں پر اسرائیلیوں نے یہودیوں نے کچھ گڑبڑ کیے تو اس وقت بھی بڑی گڑبڑ ہوئی تھی، تو میں نے جلگاؤں میں مفتی صاحب بہت بڑا دھرنا نکالا، بہت بڑا دھرنا۔ تو اس وقت کے ہمارے ایس پی صاحب نے، مولانا تجمل صاحب، اس وقت کے ہمارے ایس پی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ مفتی ہارون، شراز صاحب یہ جملہ سننا، ایس پی نے کہا یار مفتی ہارون، وہ فلسطین 7 سمندر پار ہے یار، وہاں لفڑے چل رہے، تو یہاں کیوں پریشان کر رہا؟ تو میں نے کیا کہا، ایس پی صاحب وہاں میری خالہ رہتی،
وہاں میری ارے بولو خالہ رہتی، وہاں میرے ماموں رہتے، ماں نہیں رہتی۔ ارے رشتہ ہے ہمارا، اور ہر ایمان والے کا رشتہ ہے۔ دیکھو کسی نے کہا ضد کی کہ مفتی صاحب وہ جو جمعرات کو میرا لائیو بیان ہوتا ہے نا، تو اس میں نے نظم پڑھا تھا، جب فلسطین کے بارے میں بیان تھا میرا، ہر جمعرات کو میرا لائیو بیان ہوتا ہے، ہر جمعرات کو 8:30 9 بجے، اپنے گھروں میں بھی سنا کرو۔ تو مجھ سے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب وہ نظم ضرور پڑھنا جو تم نے پڑھے تھے، ہے نا، تو آپ نے بھی میرے ساتھ میں پڑھنا ہے نا۔ اور وہ نظم کیا ہے کہ فلسطینیوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے، سمجھ رہے آپ کو بڑا مزہ آئے گا جب میں اشارہ کروں گا، جب آپ نے ضرور پڑھنا۔ تیرا میرا رشتہ کیا، زور سے کیا بولنا آپ نے، لا الہ الا اللہ، بڑا مزہ آئے گا، روحانی منظر بن جائے گا۔ دیکھو پڑھنا، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا 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 میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، میرا آپ سے میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ارے کبھی نہ مٹنے پائے گا، کبھی نہ مٹنے پائے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل کے بول تو نہ شرما، لا الہ الا اللہ، بولو زور سے، لا الہ الا اللہ۔ اگلا شعر دیکھیں مفتی کلیم صاحب، ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، زمین آسمان چاند سورج، ارض و سما شمس و قمر جو کچھ بھی آتا ہے نظر، سب کچھ ہو جائے گا فنا، سب کچھ ہو جائے گا فنا، باقی رہے گا ایک خدا، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ اگلا شعر دیکھیں، پیغمبر کا اشارہ ہے یہ بھی ایک نظارہ ہے، دیکھیں بڑا پیارا شعر، پیغمبر، ارے پیغمبر کا اشارہ ہے یہ بھی ایک نظارہ ہے، بند مٹھی سے آئی صدا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، الہ الا اللہ، فلسطین سے میرا رشتہ کیا، الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کہنے پر صحابہ کو کیسی تکلیف ہوئی، دیکھو شاعر کیا کہہ رہا ہے، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کہہ دو زور سے سبحان اللہ، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے تپتے انگاروں پر، کسی نے تیغ کے دھاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، زور سے بولو لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا الا اللہ۔ آخری شعر دیکھیں، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے،
کہو بے شک، زور سے کہو، پورا مجمع پیچھے، سبحان اللہ۔ وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جن طور سے میرا رشتہ کیا، ارے بولو، ارے میرا آپ سے، آپ کا مجھ سے رشتہ کیا۔ تو چلو آخری بات، فلسطین سے رشتہ ہے نا، بولو زور سے، ہے ہماری خالہ ہمارے تھی، بولو۔ یہ معلوم کہ جائیں گا اوپر، کیونکہ میں اتنا وائرل مفتی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم میری بات کہاں کہاں جاتی ہے۔ انڈیا کا سب سے بڑا دلال چینل ہر 5-6 دن میں میرے خلاف دکھاتا، معلوم ہے آپ کو؟ انڈیا کا جو سب سے دلال کتا ہے وہ میرے بارے میں ہر 5-6 دن بعد دکھاتا رہتا، لیکن میں بھی ڈرتا نہیں، میں بولتا تیرا چینل اتنا بڑا ہے کہ تیرے چینل پر 1 منٹ اشتہار دینے کے 1 کروڑ لگتے، اور تو مجھے 10-10 منٹ تک کے دکھاتا تو میری ٹی آر پی کتنی بڑھ گئی، میری کیوں، ارے بولو کتنی بڑھ گئی۔ تو چلو آؤ، اب فلسطین سے رشتہ ہے، کہو ضرور۔ ہاں تو 2 کام ہم کو یہاں پر کرنا ہے، اپنے ملک میں امن و امان خراب نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ کسی بھی بہانے سے حالات ماحول خراب ہو۔ 2 کام کرنا ہے، پہلا کام میری بہنوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ تہجد میں، نمازوں میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم کو فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا کرنا ہے، دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جیسے آج نیتنیاہو ہے، آج امریکہ کا جو بائیڈن ہے، ان کو درندوں کو، ان آتنکیوں کو لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس پاور ہے، فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے۔ سن لو درندوں، وہ ابراہہ بھی آیا تھا اللہ کے گھر کو، کعبہ کو گرانے، ہاتھی کی فوج، اس زمانے کی سب سے پاورفل فوج اس کے پاس تھی، اس کو بھی گھمنڈ تھا، لیکن اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا اے نبی کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا انجام کیا کیا؟ تو جنتور والوں دیکھو گے کہ جو بائیڈن کا انجام کیا ہوگا، تم دیکھو گے کہ جو بائیڈن کا انجام کیا ہوگا، نیتنیاہو کا انجام کیا ہوگا، اسرائیل کا انجام کیا ہوگا، یہودیوں کا انجام کیا ہوگا، صہیونیوں کا انجام کیا ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بس تم کو مظلوموں کے لیے رات دن دعا کرنا ہے، ایک چیز۔ اور آخری بات، دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ تم کو شرم آنی چاہیے۔ کیا تم پیپسی نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ کیا تم مرنڈا اور اسپرائٹ نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ تم کوکا کولا نہیں پیو گے تو مر جاؤ گے؟ تم اگر کٹ کیٹ اور کیڈبری نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے؟ جتنے یہ ان کے پروڈکٹ ہیں، جتنے ان کے سامان ہیں، سب سے بڑا ہتھیار ہے مت خریدو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ایک واقعہ، رونالڈو کا نام سنے؟ ارے سنے کیا رونالڈو کا نام؟ بہت بڑا فٹ بالر، بڑا پلیئر۔ رونالڈو نے ایک مرتبہ انٹرویو دے رہا، کیمرے والے سامنے، ٹیبل لگایا گیا، رونالڈو آ کر کرسی پر بیٹھا، ٹیبل پر اس کے پیپسی کوکا کولا جیسی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کیا کرا؟ کچھ نہیں کرا، صرف اس کو اٹھا کر بازو میں رکھ دیا اور پانی کی بوتل کو سامنے رکھا۔ تم کو کیا لگتا ہے ایک رونالڈو نے صرف اتنا کیا تو اس کے فین کروڑوں میں؟ تو اس کے فین تو فین رہتے، فین تو بھائی ان بھکت بولے تو بہت خطرناک، سمجھا؟ تو رونالڈو نے صرف پیپسی اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دیا تو 4 دن میں ان کمپنیوں کو $4 بلین کا نقصان ہوا۔ بلین سمجھتے؟ بلین نقطے بھی نہیں معلوم ہوں گے تم کو اس کے، سمجھ رہا؟ اتنا نقصان ہوا۔ چلو ابھی مان لو جنتور میں 10,000 مسلمان ہیں، مان لو
10,000 مسلمانوں نے اگر ان کے پروڈکٹ کو، ابھی دیکھو 1 تاریخ ہے، اب 1 تاریخ کے بعد میں لوگ گھروں میں مہینے کا سامان بھرتے گی نہیں؟ ارے بولو نا، بھرتے نا؟ لسٹ لے کے جاؤ، لسٹ مال میں جا رہے نا، لسٹ لے کے جاؤ، اور عورت کو بھی دے دو، یہ دیکھ یہ مت لینا وہاں سے، سمجھا؟ خود کی میری عورت کو میں نے دیا، سمجھا؟ اللہ کا شکر ہے میری عورت ہے، میں چھوڑ کر بھاگا نہیں ہے، وہ ڈرپوک رہتے جو چھوڑ کر بھاگ جاتے، سمجھ رہے آپ؟ تو اب میں نے میری بیوی کو بھی دے دیا، یہ لسٹ ہے، تو اب وہ ایک باتھ روم صاف کرنے والی چیز آتی ہے، وہ یہودیوں کا پروڈکٹ ہے، تو جو مال میں ایک مکہ ہے، مکہ مطلب بولتا نہیں، تو وہ ہمیشہ سامان نکال کر دیتا، تو اس نے میری بیوی کو دیکھا اور وہ سامان نکال کر دے رہا تھا، تو میری بیوی نے اس کو نہیں بولی، تو اس نے ایسا اشارہ سے پوچھا کیوں، تو میری بیوی نے بولی خلاص، تو مکے نہیں بولا، بہت اچھے تھے، یعنی وہ بھی سمجھ گیا بہت اچھے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کر کے تو دیکھو، ان کتوں کی عقل ٹھکانے آ جائے، ارے عقل ٹھکانے آ گئی، 15 دن میں ان کا جو 729 کوڈ تھا نا سراج صاحب، بدل دیا انہوں نے، ابھی بھی دھوکہ دے رہے، کیونکہ مسلمانوں کو لگ گیا تھا کہ 729 جس میں کوڈ میں لکھا ہوا ہے ان کا ہے، تو انہوں نے بدل دیے، ابھی نیا کوڈ کیا آیا کل سن لینا، وائرل نیوز کو بول دوں لینا مت، ان کے سامان کا بائیکاٹ کرو۔ اور اچھا کوئی بولے نا پریس والا بہکارے لوگوں کو، تو میں تو بول رہا بھائی میں اوریجنل وفادار انڈین ہوں، میں کیا بول رہا، دیسی اپناؤ، نہیں سمجھا؟ کیا اپناؤ؟ ارے بولو کیا اپناؤ؟ دیسی اپناؤ، اپنے ملک کا پاپا، اپنے ملک کی صابن، اپنے ملک کا سراف، اپنے ملک کا کولا، سمجھا؟ تو کریں گے بائیکاٹ انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے بتاؤ کہ انشاءاللہ ہم امریکہ اور یہودیوں کی کوئی چیز خریدیں گے نہیں، کہو انشاءاللہ، ہم پورا بائیکاٹ کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ، ہم یہودیوں کا سامان نہیں خریدیں گے، کہو انشاءاللہ، ہم اسرائیل کا پروڈکٹ نہیں خریدیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ، بڑا شاندار پروگرام تحریک، پیارے بچوں کو بول جاؤں، پیارے بچوں کیڈبری، ارے بولو کیڈبری نہیں کھانا، کیڈبری نہیں کھانا، کٹ کیٹ ارے بولو نہیں کھانا، وہ چوکوز موموز ہے نا، میگی نہیں کھانا، اماں کے ہاتھ کی باسی روٹی کھانا۔ تحریک علماء ہند کو بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت مبارک، بڑی پوتر سبھا، بڑا پیارا اجلاس، بڑا شاندار جلسہ۔ ابھی دیکھیے دعا کوئی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کا معاملہ کیا ہے، اللہ سے نہیں مانگو تو غصہ ہو، اللہ کا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے، دیکھو ہم سے کوئی مانگے تو غصہ آتا۔ ابھی اگر میں سب کو بولوں کہ مسافہ لینا، ادھر دیکھو میں سب کو بولوں کہ مسافہ لینا نا 100 دے کے جانا، تو کتنا غصہ آیا، چندے کو آئے دے۔ تو انسان کا مطلب، انسان عجیب ہے، انسان سے مانگو تو انسان غصہ ہوتا، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے نہیں مانگو ارے بولو تو غصہ ہوتا۔ تو دعا چھوڑ کے کون جائیں گا، ہاتھ اٹھاؤ، کون دعا تک سب بیٹھیں گے۔ بہت بہت مبارکباد مفتی مصدق صاحب، بڑا شاندار پروگرام، جدھر نگاہ ڈال رہا ہوں ادھر پبلک ہی پبلک ہے، بہت کامیاب پروگرام۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ایک دیکھو مفتی صاحب، یہ 2 گھنٹہ بولنے کے بعد آواز کام نہیں کرتی، لیکن پھر بھی ہاں ایک شعر سنا رہا ہوں، دیکھو اتحاد باقی رکھو، اتحاد باقی رکھو، اتفاق باقی رکھو، گلے ملو۔ اور یہ بھی سن لو مسلمانوں، تم کو الگ الگ کیا جا رہا ہے جماعتوں کے نام پر، مسلک کے نام پر، کیوں؟ لیکن ابھی میں نے قرآن کی آیت پڑھا نا کہ ایمان والے بھائی ہے،
ہے نا. آج ہمارا حال ایسا ہے کہ میں اس سے پہلے جب جنتور آیا تھا مفتی صاحب تو میں نے ایک شعر پڑھا تھا. بڑا بدبخت ہے، بہت پیارا شعر ہے، پیغام ہے اس میں مفتی صاحب. بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا. جدا ہیں مسجدیں دل بھی جدا ہیں، کیا کیا جائے. جدا ہیں مسجدیں دل بھی جدا ہیں، کیا کیا جائے. محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا، ہے نا. چلیے مفتی کلیم بیگ کی ضد ہے اور میری کلاس کے ساتھی ہے اور مجھ سے بڑے ہیں. دیکھو آپ، میں تھوڑا کم سفید ہے، وہ زیادہ سفید ہے. ہاں مجمع کی بھی خواہش ہے. وہ میری پرانی حمد تھی جو بہت کافی فیمس ہوئی ہے، تو اس کے 2 شعر میں سنا رہا ہوں. دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا. لیکن تقریر کے بعد آواز کام کر رہی ہے، کام آواز آ رہی کیا کام، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے. دونوں عالم حمد تیری حمد تیری کرے کوئی انسان کیا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے. دونوں عالم او تیرا جلوہ تیرا جلوہ تیرا جلوہ قریب رگے جان ہے. ڈھونڈنے والا تجھ کو پریشان ہے. تیرا جلوہ قریب رگے جان ہے. ڈھونڈنے والا تجھ کو پریشان ہے. سب میں رہتا سب میں رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا، میرے مولا تیری پورا مجمع بولو بات ہی اور ہے. سب میں رہتا ہے لیکن ہے سب سے جدا، میرے مولا تیری بات ہی اور ہے. اگلا شعر دیکھیں. نوح کی ناؤ طوفان سے پار کی، نار نمرود کو تو نے گلزار کی. نوح کی ناؤ طوفان سے پار کی، نار نمرود کو تو نے گلزار کی. شکم ماہی
شکم ماہی میں یونس کو دے دی غذا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے۔ اور اگلا بڑا پیارا شعر دیکھیں، توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا، انشاءاللہ نیتن یاہو کا خواب بھی ٹوٹ کر رہے گا۔ کہو انشاءاللہ، نہ اس زور سے بولو، کہو انشاءاللہ۔ بنجامن نیتن یاہو کا خواب بھی شداد کی طرح ٹوٹ کر رہے گا۔ کیوں؟ جو بائیڈن کا خواب بھی ٹوٹ کر رہے گا انشاءاللہ۔ توڑ کر رکھ دیا خواب شداد کا، غرق فرعون کو نیل میں کر دیا، سرکشی جس نے کی تو نے دے دی سزا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے دونوں عالم کا مالک ہے تو اے خدا میرے مولا تیری بات ہی اور ہے۔ اور آخری شعر دیکھیں، پوری سنا دیا، آخری شعر دیکھیں، جب ہو انجام دنیا کا پیش نظر کیوں طلب تجھ سے انجم کرے مال و زر، جب ہو انجام دنیا کا پیش نظر کیوں طلب تجھ سے انجم کرے مال و زر، ہاتھ خالی جہاں سے سکندر گیا میرے مولا تیری بات ہی اور۔ ہاتھ خالی گیا نا سکندر، کیا گیا؟ کہا نا کسی قوال نے جب گیا وہ دنیا سے دونوں ہاتھ۔ بھئی دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے، ایک ملام، ہر جگہ کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ہوتی ہے، تو قوالی میں کبھی کچھ چیزیں اچھی رہتی ہے تو ہم وہاں سے بھی اٹھا لیتے کیا بھائی ہے نا، تو ابھی یہاں اٹھا لیتا ہوں۔ تو جیسے کہا نا کہ جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، اب آپ دیکھو چلو اس میں بھی پیغام ہے، میں قوالی میں بھی پیغام دیتا ہوں۔ دیکھو آپ دیکھو کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ مرنے کے بعد بھی دلوں پر تمہاری حکومت کو قائم رکھے گا۔ میرے خواجہ آج سینکڑوں سال ہو گئے دنیا سے چلے گئے، مگر آج بھی کروڑوں دلوں پر میرے خواجہ راج کر رہے ہیں۔ بولو کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ ابھی آپ دلی جاؤ، نظام الدین مرکز پر جاؤ دیکھو روڈ ہے، روڈ کے ایک اس پار ایک اللہ والا لیٹا ہے جس کا نام نظام الدین ہے۔ ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، بخش رہے جا رہے ہیں۔ نظام الدین اولیاء کسی کے خالو، کسی کے ماموں، کسی کے پھوپھا نہیں ہے۔ کیوں؟ لیکن اس اللہ والے نے اللہ کو راضی کیا، دنیا کو ٹھکرایا، تو آج لاکھوں لوگ اس کے مزار پر آ کر بخش کر جا رہے ہیں۔ اور نظام الدین اولیاء کے مزار کے اس پار سامنے ہندوستان کے بڑے بادشاہ ہمایوں کے مزار ہے، وہاں کتے رول رہے ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں؟ آج کوئی شمع جلانے والا، ارے بولو ان کے مزار پر کوئی شمع جلانے والا نہیں، اس لیے کسی نے کہا تھا نا، یہ صرف سن لو، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر۔ اچھا قوال بھی بلا لیکن بغیر تبلیغ، کیونکہ وہ بجائے تو اللہ میں بہت بجائے۔
کل جو تن کے چلتے تھے، اچھے الفاظ ہیں، کل جو تن کے چلتے تھے اپنی شان و شوکت پر، شمع تک نہیں جلتی آج ان کی تربت پر، اب نہ وہ ہلاکو ہے اور نہ اس کے ساتھی ہے، جنگ جو و کورس ہے اور نہ اس کے ہاتھی ہے، کر گناہ سے توبہ آخرت سنبھل جائے، آخرت سنبھل جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جان کب نکل جائے، جان کب نکل جائے، مٹھی باندھ کے آنے والے ہاتھ پسارے جائے گا، دھن دولت جاگیر سے تو نے کیا پایا کیا پائے گا۔ لیکن مفتی صاحب قوالی کا پیسے نہیں دینے والے، قوالی میں لاکھوں لگتے ہیں ایسے۔ تو خیر چلو یارو، بڑا اچھا پروگرام آپ نے سجایا، اتنا تھکا تھا اللہ کی قسم کہ میں اخیر تک ان لوگوں سے بات بھی بھاری آ رہی تھی۔ مفتی صاحب نے محسوس کیا، کھانے کے وقت بھی میں نے ان سے بات نہیں کی، میں اتنا قربانی لے کر آیا ہوں، سمجھ رہے آپ؟ پہلے سچکھنڈ سے ٹکٹ بنایا، تتکال میرا وی آئی پی کوٹے میں رہتا ہے اور مہنگا رہتا ہے، ڈبل ٹکٹ، سچکھنڈ 6 گھنٹے لے، پھر سوچا چلو سچکھنڈ چھوٹ جائے گی کوئی بات نہیں، منماڑ سے بمبئی آنے والی ٹرین تپون پکڑ لیں، وہ وہاں سے پھر تتکال بنایا، تو جلگاؤں سے منماڑ کے لیے ساری ٹرینیں کینسل، تپون بھی گئی، سچکھنڈ بھی گئی۔ آج پہلی مرتبہ تمہاری وجہ سے میری بیوی سے جھگڑا ہے، آج گھر میں پہلی بار جھگڑا ہوا ان کی وجہ سے، سمجھا؟ میری بھی بول رہی اللہ میاں خود نہیں جانے دے رہا، کوئی تو بھی بات ہے، اور پھر ادھر بھی لفڑے چل رہے، تو میں نے نکال دو، میں بھائی چلیے دعا ہو رہی ہے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اپنے یہاں کا اجتماع کب ہو رہا ہے بھائی؟ 19 اور 20 ہے نا، آتے آتے شونا میں بھی 19-20 کا اجتماع تھا، تو وہاں لوگوں نے مجھے پکڑ لیا، وہاں پر بھی اجتماع کا پر دعا ہوئی اور 15 منٹ بات ہوئی، آتے آتے شونا والوں نے پکڑ لیے اور شونا میں اجتماع لے کر چلے گئے، اور وہاں پر بھی بات ہوئی اور اس کے بعد دعا ہوئی۔ اجتماع کی خوب محنت کریں، دل و جان سے محنت کریں، کامیابی کے لیے دعائیں بھی کریں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں میرے مولا، جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا یہ اتنا بڑا مجمع، ہزاروں کا مجمع، بڑی دیر سے 2-2.5-3 گھنٹے سے یہاں پر بیٹھا ہے، میرے مولا تو سب کے آنے کو، سب کی حاضری کو، سب کی حاضری کو بے انتہا قبول فرما۔ میرے مولا جس کی جو دلی جائز تمنا ہے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل نصیب فرما، مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل نصیب فرما۔ مولا جو ہمارے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں
میرے مولا ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما، ان کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ مولا، ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما۔ مولا مولا ہر قسم کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا یہ ہزاروں جوان آج یہاں پر کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، میرے مولا تمام جوانوں کی ہر قسم کے نشہ سے حفاظت فرما، تمام جوانوں کی ہر قسم کے نشہ سے حفاظت فرما، ان جوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما۔ مولا ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، مولا ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ میرے مولا میرے مولا اس وقت تو دیکھ رہا ہے مولا، ہم جانتے ہیں تو سوتا نہیں، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، سارے حالات کی تجھے خبر ہے، تو باخبر ہے میرے مولا، تو باخبر ہے میرے مولا۔ مولا تو فلسطین کے حالات پر رحم فرما، مولا تو فلسطین کے حالات پر رحم فرما، مولا تو غزہ پٹی کے حالات پر رحم فرما۔ مولا تو دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے تباہی مچی ہوئی ہے، مولا معصوم بچے، دودھ پیتے بچوں کو گولیوں سے اڑایا جا رہا ہے، بموں سے اڑایا جا رہا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل اور امریکہ ہزاروں ٹن وہاں پر بم برسا رہے ہیں میرے مولا۔ کئی بچے ایسے ہیں کہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، میرے مولا تو معصوموں کی شہادت کو قبول فرما۔ مولا تو فلسطین کے مظلوموں کی شہادت کو قبول فرما، فلسطین کے مظلوموں کی شہادت کو قبول فرما میرے مولا، ان مظلوموں کی شہادت کو قبول فرما، ان مظلوموں کے حال پر رحم فرما۔ اسرائیل کو تباہ فرما، نصرانیوں کو تباہ فرما، یہودیوں کو تباہ فرما، صہیونیوں کو تباہ و برباد فرما، اور جو سپر پاور طاقتیں ہتھیاروں کے ساتھ آتنکواد کا ننگا ناچ کر رہی ہے، اور جو آتنکوادی ملک ان آتنکوادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، میرے مولا تمام آتنکیوں کو نیست و نابود فرما میرے مولا۔ میرے مولا میرے مولا جیسے تو نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا مولا، جیسے تو نے ہاتھی والوں کو ابراہا کو تباہ و برباد کیا تھا میرے مولا، ایسے ہی نیتنیاہو کو تباہ فرما، ایسے ہی جو بائیڈن کو ہلاک و برباد فرما، اس کی فوج کو ہلاک و برباد فرما مولا۔ مسجد اقصی کی حفاظت فرما مولا، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، بیت المقدس اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرما مولا۔ وہ نبیوں والی زمین ہے، تیرے محبوب بندوں کی زمین ہے، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ نے وہاں پر نماز پڑھائی ہے، تمام انبیاء نے ایک ساتھ وہاں